अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 45 मिनट्स। आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात जो है आज बड़ा अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उनकी शख्सियत के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि उनकी हमजहत शख्सियत के हवाले से बात करें और हम रिवाइव करने की कोशिश करें, रिफ़्रेश करने की कोशिश करें वो सारी चीज़ें, वो उनका विजन जो उन्होंने हमें दिया। वैसे तो उनके तमाम जो अक़वाल हैं वो सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल हैं और उन पर अगर अमल कर लिया जाए तो उनके विजन के मुताबिक जहाँ पर हम आज पाकिस्तान को देखते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा आगे पाकिस्तान को लेकर आया जा सकता है। उनकी जो एफ़र्ट्स रहीं, जो कुर्बानियाँ रहीं, उसके बाद अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके विजन को लेकर आगे बढ़ें। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों के हवाले से फ़रमाया, ख़वातीन के हवाले से फ़रमाया और पूरे पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने एक फ़लाही रियासत की उन्होंने बात की और ये भी कहा जाता है कि रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट से भी मुतासिर थे, वो भी हम आज बात करेंगे। अक़लियतों के हवाले से उनका क्या विजन था उस पर भी बात होगी। मौशी और समाजी हालात को किस तरह से हमने लेकर आगे बढ़ना है इस पर भी हम आज प्रोग्राम में नज़र दौड़ाएंगे और बहुत ही रेलिवेंट शख्सियात हैं, बड़ी मोहतरम शख्सियात हैं जो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में और उनसे हम बात करेंगे तो यकीनन वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में इस पर रोशनी डालेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं खुर्शीद नदीम साहब और खुर्शीद नदीम साहब बेहद मारूफ शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, तमग़ा इम्तियाज़ हैं और कायद-ए-आज़म के हवाले से इनकी किताबें आपने पढ़ी भी होंगी, लिखते हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप हिस्टोरियन भी हैं तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री हमें समझने में मदद मिलेगी आपकी यहाँ मौजूदगी से। उसके अलावा नाज़रीन हमें इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का इफ्तिखार आरिफ साहब। और अगर शोरा और अदीब जो हैं उनके हवाले से बात करें तो इनके अल्फाज में बड़ी ताकत होती है, बड़ा असर होता है, ये बदल के रख देते हैं दुनिया को। तो आज हम इफ्तिखार आरिफ साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार रहा उनका और उसके बाद अब ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें वक्त दिया। मैं चाहती हूँ कि हम आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का और शुरू कर लेते हैं। सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, खुर्शीद नदीम साहब। सर सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से बात करें, क्योंकि बार बार इस पर बात जब होती है तो हमारी यूथ ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए उनको रिफ़्रेश करने के लिए, हमें ख़ुद रिफ़्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये समझें कि उनकी कैसी शख्सियत थी। जिस समग्र शख्सियत के बारे में हम जानते हैं वो कौन से पहलू थे जिस पर आज भी हमारा अमल करने की ज़रूरत है और वो कौन से नुमाया उनकी शख्सियत के पहलू हैं जो आप यहाँ पर आज हमें बताना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया नाहिद, एक मुद्दत के बाद आपके प्रोग्राम में आना हुआ और बहुत मुबारक मौका है कि कायद-ए-आज़म के ज़िक्र खैर से हम जमा हो रहे हैं यहाँ। कायद-ए-आज़म अगर आप ख़ास तौर पर 20वीं सदी के हवाले से देखें तो आलमी सतह पर जो लीडर नमूदार हुए उनमें अपनी शख्सियत, अपनी वजाहत के एतबार से बहुत ही मुनफरिद शख्सियत। बिल्कुल। अगर आप उनको सियासतदानों की कैटेगरी में रखें तो आप महसूस करेंगे कि वो उनसे बहुत बुलंदतर हैं। वो तमाम चीज़ें जो सियासतदानों से मंसूब की जाती हैं, वक्त के साथ बदलना, हालात के तहत अपने आप को ढाल लेना वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ कायद-ए-आज़म में आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप उनको एक कानूनदान के तौर पे देखें तो आप देखेंगे कि जैसे कानूनदान के पेश नज़र वकील का अपना मौक़िफ़ भी यही होता है कि हम तो मुकदमा जीतना है और हमारा ताल्लुक़ जो है अपने क्लाइंट के साथ होता है और हम उसी से वफा करते हैं, हक सच क्या ये हमारा दिलचस्पी का मैदान नहीं होता। लेकिन कायद-ए-आज़म आपको जब मुकदमा लड़ते दिखाई देंगे तब भी अपनी वजाहत और अपनी शान के एतबार से बहुत मुनफरिद जगह पे खड़े नजर आएंगे। इससे आप दराज करते चली जाइए इस हिस्से को तो आप ये महसूस करेंगे कि ऐसा दयानतदार, ऐसा असूली आदमी और ऐसा बेनियाज आदमी दुनिया से वो बहुत कम आपको ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। उसकी वजह ये कि जो बेनियाजी है वो तो बहुत आम थी। मैंने आप देखिए बेनियाजी का आलम ये है कि लोग एक ख़ास लीडर के अंदर एक ख़ास तरह के अपने ख्वाबों को देख रहे होते हैं जी, और लीडर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए चादर भी कर लेते हैं अगर वैसे नहीं कर रही होती ख़वातीन। ज़रूरत पड़ती है तो पी कैप उतार के और जना कैप भी पहन लेते हैं, यानी किसी भी शलवार कमीज भी पहन लेंगे, हाँ ढल जाते हैं, अपने कफ खोल देंगे। ये लीडर ये सारी हरकतें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए। कायद-ए-आज़म इससे बेनियाज आदमी थे और ये सब हम मानते हैं कि उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर
کم از کم پچھلے 100 سال میں ہمارے اندر بیان نہیں آیا. مشہور واقعات ان کے کئی ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی سے ہم نے سیکھا, ان کی کتابوں سے پڑھا. بس ہم وہ ٹرین میں تھے, لوگ استقبال کے لیے آئے تو ہیٹ وہ پہنتے تھے, آپ کو پتہ ہے, تو ان کی گود میں ہیٹ پڑا تھا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ عوام ہیں ہیٹ پسند نہیں کرتے, یہ انگریزوں سے منسوب ہے, تو یہ اگر آپ ایک طرف رکھ دیجیے. تو انہوں نے گود سے اٹھایا اور سر پہ پہن لیا کہ میں عوامی خیالات سے یا لوگوں سے دھوکہ نہیں لوگوں کو دینا کہ چاہتا میں ہے, خود تو ہیٹ پہنتا ہوں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میں ہیٹ اتار دوں. تو بے نیاز آدمی کہ لوگ میرے بارے میں کہ جو میں ہوں اسی طرح سے لوگوں کے سامنے ہوں. تو ایسی شخصیت آپ کو 20ویں صدی میں کئی اور دکھائی نہیں دے گی. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, تو اس خوبیاں اگر آپ کی مجسم دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو علامہ اقبال کے اس شاہکار, یعنی چونکہ ان کی فکری رہنما علامہ اقبال تھے, ان کی ایک شاہکار قائد اعظم کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گی. تو ہم بہت خوش قسمت رہے اس معاملے میں کہ ہماری تمام تر کمزوریوں کے باوجود قدرت نے ہمیں نوازا اور ایسی شخصیت کو ہمارا لیڈر بنایا کہ جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں اور آج بھی جن کے نقوش قدم ہمارے لیے منزل کا تعین کر سکتے ہیں. اور آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. سر آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کیونکہ میں آپ سے تو بہت ہی تفصیل میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو افتخار عارف صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. سر مجھے افتخار عارف صاحب, سر آپ قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی لیڈرانہ صلاحیتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سر ان کا جب ہم جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ جو شعراء اور ادیب ہیں ان کا بہت اہم مقام ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں, بڑا وہ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. اور پھر جب تحریک آزادی جیسی اس قسم کے موومنٹ ہم دیکھتے ہیں, ان میں تو ان کا ایک ایک لفظ, ایک ایک شعر جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے. میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا تحریک آزادی کے حوالے سے اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے گا, اور قائد اعظم کا ویژن کیا تھا اس حوالے سے, ان کے ہاں کیا معاملہ تھا؟ ابھی خورشید ندیم نے بہت ہی وضاحت سے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں گفتگو فرمائی. میں گزارش کرتا ہوں کہ امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک آپ لوگوں کو اور ان کے رہنماؤں کو اور ان کے رہبروں کو دیکھیں اور ان کی فہرست بنائیں اور ان کی شخصیت کو دیکھیں, تو ان کے انتقال کے 10 سال بعد یا 15 سال بعد ان کی شخصیت کے ایسے ایسے گوشے نظر آتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, محمد علی جناح کی شخصیت ابھرتی جاتی ہے, نکھرتی جاتی ہے اور روشن تر ہوتی جاتی ہے. ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم فخر کریں وہ کم ہے. آپ نے ایک بات کہی شاعروں کی, ادیبوں کی, تو جو ملک کسی شاعر کے تصور کے نتیجے میں سامنے آیا ہو, اس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ علامہ محمد اقبال جو تصور پاکستان اور سمجھیے الہ آباد کا ریزولوشن اور اس کے بعد بے شمار ایسی تحریریں اور ایسے یعنی فرض کیجیے اقبال اور قائد اعظم کے تعلق کو دیکھیے, کس طریقے سے قائد اعظم کو ملک میں پاکستان لایا گیا ہندوستان میں, اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور کس طریقے سے ان سے رابطے میں رہے. اور ایک طرح سے سمجھیے نظریاتی رہنمائی کے لیے بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہم نہیں جانتے ہیں. ابھی مثلا بہت سے نئی جہتیں سامنے آئیں. اس میں ایک جہت یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے قائد اعظم مسلسل سمجھیے رابطے میں تھے اور ان کی رہنمائی بھی ہمارے یہاں شامل ہوئی. علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں مگر واقف ہونا چاہیے. سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی, تو علماء سے بھی اور شعراء سے بھی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کی ذات گرامی. اور آپ کے علم میں ہے کہ سر سید تحریک سے کا ذکر کیے بغیر تحریک پاکستان کا ذکر میرے خیال میں نامکمل رہے گا. سر سید نے جس مسلم ہندو
دو الگ قوموں کا نظریہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے الہ آباد ریزولوشن کے ذریعے جس کو آگے بڑھایا جی سمجھنے کی بات، اور اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بالکل اس تصور کو ایک تعبیر کے طور پر، ایک خواب کو تعبیر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. پاکستان ایک شاعر کا خواب ہے، اور جس کو تعبیر سے ہمکنار کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے رہبر و رہنما سے وابستہ ہیں، اور وہ ہمارے راہبر تھے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر ریاض صاحب، سر ان کی شخصیت کے حوالے سے خورشید ندیم صاحب نے بھی اس پر بات کی، افتخار عارف صاحب نے بھی، آپ بھی اگر کچھ الفاظ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ بہت اہم ہے، اور بار بار اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور ایک ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے فلاحی ریاست کی بات کی. انہوں نے ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو وہ آگے لے کر چلنا چاہتے تھے. اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے جو فرمایا وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ میثاق مدینہ والا ہی جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے. کیا ہم اسے سمجھ پائے اس ویژن کو؟ آج ہم کیا پاکستان میں اس ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب بھی بار بار بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھے خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے خورشید صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے محترم دوست شاعرانہ انداز میں ان سے جو سنا ہے کمال کی بات ہے ماشاءاللہ، سن کے بڑا مزہ آتا ہے. اپنے دوستوں کو سن کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو شخصیت کے ہمہ شخصیت ہے اس کی، وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن اب ہمارے ہاں یہ ساری باتیں صحیح، میں چونکہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا علماء سے انٹریکشن بڑا کم رہا ہے. یہ میں یوں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے کہ اگرچہ آپ نے سوال نہیں کیا، لیکن میں بعض لوگوں کے رائٹنگز میں کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی کہ علماء سے اس کا رابطہ بہت کم رہا ہے. میں آپ کو 1906 سے 1913 تک جو ہے نا، 13 میں مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ بل، قائد اعظم فرسٹ پرائیویٹ ممبر کا بل پاس ہوا انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں. اس کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کہتے تھے. اور وہ یہ 1913 کی بات ہے. لارڈ منٹو اس وقت جو ہے وائسرائے تھے، اور انگریز کو ابھی ہمیں آزادی دینے کے اتنا وہ خوف زدہ تھا کہ اس کی سیشن کو بھی وائسرائے پریزائڈ کرتا تھا، اسپیکر نہیں بنایا تھا. تو اس سے بھی 2-3 دفعہ قائد اعظم کا ڈائلاگ ہو چکا، تلک کلامی بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ لمبی بات ہو جائے گی. پھر میں اسی پہ کہتا ہوں، اس پر یہ قائد اعظم نے جو بل پیش کیا اس میں 1911 میں پیش کیا، 1913 میں پاس ہوا 2 سال بعد. اور وہ بہت ٹیکٹفلی انگریز کو اس لائن پہ لے کے آئے. وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن یہاں میں کہتا ہوں تمام آل انڈیا لیول پہ علماء شبلی نعمانی کی سربراہی میں اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، ان تمام بلوں پر انہوں نے غور کیا. یہ اس کی 12 شقیں تھی اس کی، اور 12 شبلی نعمانی ایک ان کے ساتھ کئی ڈائلاگ ہوئے قائد اعظم. یہ بل ڈسکس ہوا ہے. یہ کتابوں میں کم آیا ہے، یہ بات میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے پھر انہوں نے کہا کہ قائد اعظم آپ یہ 6 شقیں جو ہے نا وہ نکال دیں. اس میں 2 شقیں میں آج کے بڑی ریلیونٹ ہیں، جو آج کی ضرورت بھی ہے. کہ جب جو ڈائنگ پرسن ابھی ول لکھتا ہے، قائد اعظم نے ڈالا تھا کہ جو بندہ ول سیکھے اس کا بیٹا ہے یا کوئی بھی سنے، اس کو رجسٹرار کے پاس سے ریکارڈ کرائے. کیوں؟ انگریز یہ ہے کہ مسلمانوں میں ریکارڈ کرنے کا رواج نہیں ہے. وہ قائد اعظم وہ ایک بڑا اچھا طریقہ تھا. لیکن شبلی نعمانی نے کہا کہ ہمارے علماء کا یہ فیصلہ ہے، اس کو اڑا دیں آپ. ٹھیک ہے، اس تو نہیں رہنے دیں. صحیح. تو قائد اعظم اس طرح جو ہے 6 شقیں اڑا دی اور 6 برقرار رہی، اور بل پاس ہوا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ان کمپرومائزنگ تھا، یہ اس وقت ینگ ایج میں بھی وہ کمپرومائزنگ تھا.
پھر آپ نے 11 اگست کی جو تقریب بات کی ہے، سر اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں میں 11 اگست پہ واپس آتی ہوں. اس وقت قرۃ العین علی رضوی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں. اینکر پرسن بھی وہ رہی ہیں، رائٹر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک رول ماڈل ہیں. بہت شکریہ قرۃ العین صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو. قرۃ العین صاحبہ، قائد اعظم نے فرمایا تھا جناح صاحب نے کہ خواتین کے بغیر جو ہے وہ معاشرہ ہمارا آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک ہماری خواتین جو ہیں وہ شانہ بشانہ نہیں چلیں گی مردوں کے. اور آپ جیسی خواتین، میں نے رول ماڈل کا جو لفظ استعمال کیا، نہ صرف گھر میں آپ لوگوں نے جو خاص طور پر پڑھی لکھی خواتین ہیں، تعلیم یافتہ خواتین ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز میں کرتی ہیں، بلکہ باہر جا کر سوسائٹی میں بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہے، اور ایسی مثالیں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ قائد اعظم جو خواتین کے حوالے سے جو سوچ رکھتے تھے، جو ان کے خیالات تھے، کیا ہماری آج کی جو خواتین ہیں وہ اسی خیالات، اسی ویژن کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ کتنی امپاورمنٹ دیکھتی ہیں آپ اس وقت؟ جی دیکھیے، جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے جیسا ویژنری لیڈر جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جہاں تک قائد اعظم کی پروگریسو تھاٹس کی بات ہے، دیکھیے خواتین کے معاملے میں تو ہم پوری تحریک پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایسی خواتین لیڈر بشمول قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کا ایک نام جو ہے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا حوالہ ہے. اور کس طرح سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ بہن بھائی کا رشتہ، بلکہ دو لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مردوں کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، خواتین کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. یقیناً جو قائد اعظم کا ایک ویژن تھا، جو ان کی لیڈرشپ تھی، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، جو ان کا ایک تصور پاکستان ان کے ذہن میں تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا جو خیال تھا، اس سارے کو جو تقویت پہنچائی اور خواتین کو موبلائز کیا، خواتین کو محرک کیا تحریک پاکستان میں، اور کس طرح سے خواتین نے ساتھ دیا اور اس لیڈرشپ رول کو اپنایا. میری جیسی جب میں اپنے یوتھ میں تھی اور جب میں نے ان خواتین کو دیکھا، محترمہ فاطمہ جناح نے جو خود ایک بہت بڑا مطلب الیکشن کیمپین اپنا چلایا جس طریقے سے، تو وہ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی مثال ہیں. اور قائد اعظم نے تو مطلب یہ کہ سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو، ینگ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، خواتین کو، مزدوروں کو، اور ہر سیکٹر کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو، مائنورٹیز کو، جو رائٹس کی بات قائد اعظم نے اپنے ویژن میں کی اور جو تصور پاکستان کا قائد اعظم نے دیا، وہ تو ایک آئیڈیل جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیٹ یا نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جو قائد اعظم نے دیا. اب اگر آپ فی زمانہ کی بات کرتی ہیں تو with lot of reservations اور بہت apologetically میں یہ بات کہوں گی کہ ہم اس تصور سے ذرا دور ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. مطلب خواتین کو ہم امپاورڈ، ڈیفینیٹلی تعلیم جو ہے وہ اس کا زیادہ بڑھا، خواتین جو ہیں وہ پروفیشنل لائف میں آئی، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا، آپ کو ایک ویژن نظر آتا ہے، آپ کو ویژن نظر یہ آتا ہے کہ جی جو عورت ہے، کہ میں عام معاشرے کی بات کر رہی ہوں، لیڈرشپ میں تو ہم نے پاکستان میں بھی بہت ساری خواتین لیڈرز کو دیکھا اور ان کے لیے بھی رول ماڈل جو ہے وہ قائد اعظم کا ویژن اور محترمہ فاطمہ جناح جیسی شخصیت تھی. لیکن یہ ہے کہ جو ہم اوور آل اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت خواتین جو ہیں وہ زیادہ مسائل کا شکار ہیں. اگر آپ سے کہیے، میں میری گرینڈ مدر جو ہے، میری نانی، وہ تحریک پاکستان میں بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ جدوجہد کرنے والے مجاہدوں میں سے، ورکرز میں تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی. تو وہ لوگ جس طرح سے بتاتے ہیں، جو وقت وہ بتاتے ہیں، ابھی جو ہے وہ چیزیں تعلیم کا زیادہ رجحان ہونے کے باوجود اور پروفیشنل لائف میں خواتین کا حصہ لینے کے باوجود، میں سمجھتی ہوں کہ جو اوور آل ایک اسٹیٹ کا ویژن آپ کو نظر آتا ہے کہ عورت کو آپ نے وہ مقام دینا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو ریکگنائز کرنا ہے. اچھا، ایک اور چیز پہ میں چاہوں گی کہ کامنٹ کر دیجئے گا قرۃ العین صاحبہ.
जिना साहब ने इल्म के हवाले से फरमाया था कि इल्म जो है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। आप चूँकि माहिर तालीम हैं तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा इस पर बात कर लें। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में इल्म को आप बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो एक तो ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं कि उन्हें तालीम याफ्ता होना चाहिए, इल्म के ज़ेवर से उन्हें आरास्ता होना चाहिए, और वैसे उमूमी तौर पर भी उन्होंने इस पर बहुत ज़ोर दिया है। हम क्या कर रहे हैं इस हवाले से? फिर वही बात आ जाती है कि कायदे आज़म की तो एक एक लफ्ज़ जो है उनकी स्पीचेस, जब वो कॉलेजेस के में गुफ्तगू कर रहे हैं या पाकिस्तान बनने के बाद उनके मुख्तलिफ जो तकारीर हैं जो बहुत कम वक्त कायदे को मिला है, लेस देन अ ईयर इन फैक्ट, जिसमें उन्होंने अपना विजन एक आज़ाद मुमलिकत का जो बयान किया, उसमें हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं जिनसे हम दूर हैं। तालीम, अगेन आई वुड से कि जनाब आपका लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा है, आई मीन इफ यू कंपेयर इट विद दोज टाइम, लेकिन जो इल्म की बात है, एक है तालीम, एक है डिग्री, एक है सर्टिफिकेट, एक है इल्म, यानी इल्मी लिहाज से तो खवातीन के अंदर जो सलाहियतें हैं वो तो कम नहीं हुई हैं, वो तो ज्यादा हुई उनकी, बल्कि उनको तो ज्यादा मतलब एक तरह से रास्ते नजर आ रहे हैं, बहुत सारे मैदान ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। लेकिन मैं स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो स्टेट जो है वो उस तरह से रोल प्ले नहीं कर रही है, वो उस तरह से खवातीन को वो रिकग्निशन नहीं दे रही है कि जो मिलनी चाहिए। और एक मतलब इल्म, चाहे वो नौजवानों को आप कहिए, बच्चियों को कहिए, खवातीन को कहिए, तो इल्म का तो कोई और मुतबादिल है ही नहीं। और इल्म जो है उसके अंदर तो मतलब इल्म जब हम कहते हैं ना तो हम सिर्फ किताबी इल्म की बात नहीं करते हैं। इल्म जब हम कहते हैं तो उसमें रिसर्च आती है, उसमें बहुत सारी यानी साइंस में, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इवन सोशल साइंसेस के अंदर जो खवातीन को रिसर्च करनी चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास PhD डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, मेडिकल साइंसेस के। ठीक है। कुर्रतुल-ऐन अली रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ख़वातीन के हवाले से चाह रही थी कि उनसे बात कर लें। सर, 11 अगस्त की स्पीच के हवाले से हम बात कर रहे थे, अक़लियतों के हवाले से ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म के जो अल्फाज से मैं चाहती हूँ एक मरतबा वो फिर हम दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपने मंदिरों में जाने की आज़ादी है, आपको अपनी मस्जिदों में जाने की आज़ादी है। पाकिस्तान की इसी रियासत में अब किसी भी दूसरी इबादतगाह में आप जा सकते हैं, आपका ताल्लुक़ किसी मज़हब या ज़ात या अकीदे से हो, अमूर ममलिकत को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये उनके अल्फाज थे। और हमारे यहाँ जो मामला है ज़रा वो थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा क्या है। वैसे पिछले दिनों सर जो रहीम यार ख़ान में एक मंदिर का वाक़या हुआ, उसमें जाके स्टेट ने ख़ुद इंटरवीन किया, दोबारा उसको तामीर करवाया गया और उसका फिर इफ्तिताह भी किया गया। हमारे यहाँ जो मामला हैं ज़रा उस पर रोशनी डाल। ये बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा रेलेवेंट आपने पढ़ा है कि अक़लियतों को पूरी आज़ादी है जी। और ये जो कायद-ए-आज़म ने इस कंसेप्ट को जो है वो पैक्ट ऑफ मदीना से लिया है कि पैक्ट ऑफ मदीना जो ज़रूर सेकंड हिजरी में फाइनल हुआ था, फर्स्ट में जो ट्राइब आते जाए उसमें ज्वाइन करते रहे, 3 जो मिसाक मदीना कहते हैं, तो 3 ज्यूश मेन ट्राइब थे जो मदीना के सबर्ब में रहते थे। एक ये यमन की साइड में नजरान के ईसाई थे, वो भी पार्टिसिपेंट थे। फिर 2 बड़े कबाइल थे वहाँ, बनु औस और बनु खज़रज। ठीक है। उसके काफ़ी लोग मुसलमान हो गए थे जो अंसारी कहलाए, और ज़्यादातर लोग जो उनके मुशरिकीन में थे। 4 ग्रुप थे इसमें, और ईच ग्रुप जो है उसको आज़ादी थी अपने मजहबी प्लेसेस में जाने की, अपने फैसले करने की। यहूदी अपने तौरात के मुताबिक फैसले कर सकते थे, ईसाई बाइबल के ज़रिए कर सकते थे, ये नॉन मुशरिकीन या मुशरिकीन जिनको कहते हैं बनु औस बनु खज़रज वाले अपनी रवायत के मुताबिक फैसले कर सकते हैं। आज जहाँ कोई डिस्प्यूट उनका आपस में हो, दैट वाज टू बी रेफर्ड टू द होली प्रॉफिट। ये उस पैक्ट ऑफ मदीना है। ये वो इसीलिए वो मैं करूँगा, ये जो दूसरे चार्टर कहते हैं ना, फ्रीडम चार्टर, मैग्ना कार्टा, ये वो सबसे अव्वल है कि इसमें इक्वल पार्टिसिपेंट है। अब मसलन सारे मुसलमान भी इक्वल पार्टिसिपेंट हैं, उनको ऑटोनॉमी है अंदर, फैसले भी आप खुद करें, अपनी प्रॉपर्टी के फैसले खुद करें, मैरिज के फैसले खुद करें। अच्छा, हम किसी हद तक अमल पैरा हैं सर, हम आज के दौर की अगर मैं बात करूँ मुख्तसरन, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ डिस्कस कर लें। मैं बात करूँ, अगर आप कानून की हद तक देखें ना, हमारा आइन जो है इन तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करता है। जहाँ तक ये जो डिवीज़न आपने बताती है, ये जो बात लोग करते हैं, वो बाज़
ہمارے ان کو کیا کہیں سرپرے گروپس ہوتے ہیں بعض جو ہے، کیا خیال ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ اس میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح یعنی وہ چند ایک لوگوں انڈیا میں اسٹیٹ انوالو ہاں ہے. اس میں اسٹیٹ بالکل یہ لوگ واضح نہیں کرتے اس کو کہ اس لیے ہمارے سر ہاں ہمارے ہاں تو اسٹیٹ اون کرتی ہے نا، آپ تو پھر دوبارہ نہیں، تعمیر اسٹیٹ ان کرتے کو ہیں. protect اگر کر کسی دیا نہیں. کچھ شرپسند عناصر اگر شامل ہیں، کچھ اس قسم کی شرپسندی ہوتی ہے خلاف افیئر تو کٹی ان ہے، کے مقدمہ خلاف ہے، ان کو بالکل ارسٹ کیا گیا. ٹھیک. تو انڈیا میں جو لوگ اس کو کہتے ہیں انڈیا سے بھی بدتر حال ہے. بعض ایسے ہمارے غلط کومنٹیٹر بھی ہیں، وہ ان کو سوچ ہے. سمجھنا. پھر دوسرا برائیاں، بعض لوگ کہتے ہیں برائیاں ہماری زیادہ ہے. اف یو کمپیئر ٹو انڈیا، میں کو 20 دفعہ انڈیا گیا ہوں، انڈیا میں بے شمار برائیاں ہیں. انہوں نے میڈیا کنٹرول کیا کہ برائی کو میڈیا پہ آنا نہیں دینا. ہمارے ہر برائی کو اتنا بڑھ چڑھ بیان کرتے ہیں کہ جیسے پوری قوم ہی ایسی ہے. ہمارا بھی کچھ قصور ہے، یہ انڈیویجول واقعات ہیں. ٹھیک ہے سر، میں یعنی ہمارا بھارت سے تو سر کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے جو یہاں پر ہمارے حالات ہیں. لیکن بعض لوگوں کو لیکن ذہن میں ہاں ہوتا ہے وہ نا، ایک ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. obviously بہرحال آپ نے ہمارا اس کو بہت clear کر الحمدللہ دیا ہے. بہت ہے. دیکھو جی، یہ اسلامک جو قانون ہے نا، اس پہ بھی تو جھگڑا رہتا ہے، سیکٹرینزم اور یہ چیزیں. لیکن اس آئین کے اندر اس میں ایک کلاس ہے ٹھیک ہے کہ سیکٹرینزم کو حل کرے. اگر لیکن آپ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اگر لوکل سول جج جو ہے اپروچ کرے، میری پراپرٹی کا یہ پرابلم ہے، میری میرجز کا یہ مسئلہ ہے، لکھے کہ میں فلاں سیکٹ سے بلونگ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق میرا فیصلہ کریں. صحیح. تو پرسنل لا، دیٹ لا ول بی اپلائیڈ ٹو ہر یا ہم. اوکے سر، یہ یہ کلیئر ہو آئین گیا. کے اندر کلیئر کلیئر ہو گیا. میں افتخار عارف صاحب Implementation کی میں طرف problem ہے جی ذرا. ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہم شامل کر لیں. ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب اس وقت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. میں پہلے چاہتی ہوں کہ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. السلام علیکم سینیٹر صاحب. ولید اقبال صاحب، سر آپ کا آج کے دن گفتگو کرنا بہت ہی زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو کام بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کے اوبویسلی سارے اس ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ قائد اعظم کے ویژن کی بات کرتے ہیں اور بار بار یہ دہرایا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ ہم جو طبقہ کمزور ہے اس کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. جناح صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ جو ہے لوگوں کو، خاص طور پر بالخصوص جو غریب طبقہ ہے، اس کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی ہوگی. اس وقت آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں احساس پروگرام کے انڈر جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ویژن کو آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ جی بالکل، شکریہ موضوع پر بات دینے کا. دیکھیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے متعلق تھا جی. اور اس میں ایک بہت بڑا جو عنصر ہے، بلکہ آپ نے ایک پہلو کی بات کی ہے، میں اس کے دونوں پہلو اجاگر کروں گا کیونکہ وہ دونوں ہم سے مطابقت رکھتے ہیں. ہم نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے اس سے پہلا آپ نے یہ جو بتایا وہ ہے کہ جو فلاحی ریاست کا تصور ہے، اس میں سب سے اہم جو پہلو ہے وہ سماجی انصاف کا ہے، جس کو سوشل جسٹس کہا جاتا ہے. جی. اور سوشل جسٹس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہے وہ ایک مساوی ماحول جسے ہے تو کہتے ہیں پیدا کیا جائے، ایکوالٹی جو ہے، اور اس میں خاص کر اٹھانے کی ضرورت ہے، اپلفٹ کی ضرورت ہوتی ہے آف پور کلاسز، جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ زندگی کی آسائشوں سے جو ہے آراستہ نہیں ہوتا یا محروم ہوتا ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ احساس پروگرام کس طرح سے ہے. وہ سماجی تحفظ کا جو ہے ایک پروگرام ہے جی. جو انسداد غربت کا پروگرام ہے، اور ایک یونی ڈائمینشنل پروگرام جو پہلے اس سے تھا اس کو ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی سیکٹرل پروگرام جو ہے اس کے بہت سے ذیلی پروگرام ہیں، جس میں جو ہے کیش ایڈوانسز ہیں، انٹرسٹ فری لونز ہیں، اس میں آپ کی جو خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اور جو دیہی آبادی میں لوگ ہیں وہاں بھی خواتین، اور جو اس میں ہمارے زرعی جو ہے سیکٹر جس میں کام کرتے ہیں، ان سب کی جو ہے اپ لفٹ کے لیے ہے. اور ایک بڑا اہم چیز جو کہ مجھے دوسرے ستون پر اس نظریے کے لے کے آتی ہے وہ ہے کہ قائد اعظم نے جو اپنے مشہور خطاب میں جو بالکل پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے، ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنا ویژن دے رہے تھے،
اس ملک کے لیے جو ہے وہ کیا طریقہ کار یا کیا وے فارورڈ سمجھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن, نیپوٹزم اینڈ چوبری, جو ان کے الفاظ کہ بدعنوانی جو ہے اور اقربا پروری اور میرٹ کا فقدان جو ہے, یہ سب سے بڑی جو ہے یہ لعنتیں ہیں, یہ کرس ہیں جی سوسائٹی. اور یہ اگر میں احساس پروگرام کے حوالے سے بتاؤں, سب سے پہلے اس میں سے جو ہے ایسے جو افراد جو مستحق نہیں تھے, جو بدعنوانی اور اقربا پروری اور اس قسم کی میرٹ کے فقدان کی بنیاد پر اس میں آئے ہوئے تھے پروگرام, سرکاری تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اور شاخ وظیفے بھی لے رہے ہیں غریبوں کے لیے مختص, تو ان کو بھی پاک کیا گیا. اور یہ میں ان کو اس سے 8 لاکھ سے زیادہ ایسے افراد کو پاک کیا سسٹم. اور دونوں چیزیں جو ہے سماجی انصاف کے حوالے سے بھی اور یہ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے کہ طاقتور اور کمزور قانون کی نگاہوں میں برابر ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک آنےسٹ اور ایک شفاف نظام جو ہے وہ جو ہے اس کو لاگو کیا جائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس ویژن کے تحت بار بار ہم سنتے بھی ہیں اور جو اقدامات بھی ہو رہے ہیں, گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے کہ کمزور طبقے کو اوپر اٹھایا جائے اور سب کو انصاف فراہم کیا جائے. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے, کسی بھی معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں افتخار عارف صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. سر, اوور آل جو ہم اس وقت سماجی انصاف کی بات کر رہے ہیں یا کمزور طبقے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے ان کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں, ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ لوگ چونکہ اس پر لکھتے بھی ہیں اور بڑے ایک سینسٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے, حساسیت جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے شعراء اور جو ادیب ہیں وہ زیادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. تو سر, آپ کی کیا اوپینین ہے کہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں کیا اطمینان بخش ہے صورتحال؟ بی بی ایسا ہے کہ سیاسی سطح پر بعض باتیں بار بار کہی جاتی ہیں, جب ان کے نتائج آنا شروع ہوں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں اور شفافیت کے ساتھ ان پر عمل درآمد کیا جائے گا تب آپ اس کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ابھی قرۃ العین ایک بات کہہ رہی تھی کہ تعلیم کے خواتین کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ جب تک سماجی رویے نہیں تبدیل ہوتے اس وقت تک تعلیم بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. عورتوں کے حقوق کے بارے میں, عورتوں کی گویا اختیارات کے بارے میں, فریڈم آف چوائس جسے آپ کہتے ہیں, انتخاب کا مرحلہ, یہ جب تک با اختیار عورت نہیں ہوگی معاشی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور خاندان کے گویا حدود میں رہتے ہوئے بھی اور دین کے حدود میں رہتے ہوئے بھی جو آزادیاں اس کو حاصل ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ دین نے اس کو یہ اجازت دی ہوئی ہے اور دستور نے اس کو یہ اجازت دی ہوئی ہے, اور روز غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, روز ہماری بچیاں غنی کے مرحلے سے گزرتی ہیں, ہمارے سندھ میں, ہمارے پنجاب میں آپ روز یہ واقعات سنتے ہیں. آپ بتائیے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ قبر سے نکال کے بچی کو بے حرمت کیا جاتا ہے؟ 4 سال کی بچیوں کے ساتھ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں, روزانہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. معاشرہ بالکل بے حس ہو گیا ہے, اس کو سمجھ میں اس کی نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کون سے معاشرے میں ایسی بے حسی کا رویہ ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس شہر کے لیے اور اس معاشرے کے لیے, اس خاندان کے لیے جس کے بچے یہ کرتے ہیں. یہ بچے کسی نہ کسی ماں کی تربیت سے آگے آئے ہیں, کسی باپ نے ان کو پالا ہے نا, کسی بہن کے بھائی ہیں نا جو یہ سب کر رہے ہیں. بالکل. تو جو رویے نہیں تبدیل ہو رہے, رویوں میں دن بدن حیوانیت غالب آتی جا رہی ہے. دن بدن ہم روزانہ یہ رٹ لگائے رہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آئے گا.
क्या ऐसा ही है रियासत मदीना में? सर ऐसे ही मुझे है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आती हूँ कि ये समाजी रवैये हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफरादी तौर पर हमारा भी बहुत बड़ा अमल दखल है, इसमें स्टेट किस हद तक ज़ाहिर है कि इंटरवीन कर सकती है। सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। खुर्शीद नदीम साहब, सर 2-3 चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़रा उन पर आप रोशनी डाल दीजिएगा। एक तो नौजवानों के हवाले से कायद आज़म उनको हरावल दस्ता समझते थे, और फिर पूरी इस तहरीक में भी नौजवान जो हैं वो बहुत आगे रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान में अलीगढ़ के नौजवानों के हवाले से भी हम सब लोग जानते हैं। और फिर दूसरा ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी, अफ़गानिस्तान के जो आजकल के हालात हैं जिस तरह से है, उसमें हमारे लिए क्या कायद आज़म के विजन के तहत क्या हमारी तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की, और बाद में पाकिस्तान की शाहराग उन्होंने करार दिया जिन्ना साहब ने। महबूबा मुफ्ती और जो दीगर लोग थे वो भी जब 2019 में 5 अगस्त को ये मामला हुआ 370A का, तो वो भी मानने पर मजबूर हो गए कि दो कौमी नज़रिए को माने बगैर कोई चारा नहीं था, हम गलत थे। देखिए, कायद आज़म की ज़िंदगी में एक फ़िक्री इर्तिका है जी। हम सब मानते हैं कि ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में वो एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी करार पाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के रवैयों से और बाकी तबकात के रवैयों से वो इस नतीजे तक पहुँचे थे कि मुसलमानों को अपने तहजीबी वजूद की बका के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि जो अल्लामा इकबाल ने तजवीज़ कर रखा है कि मुसलमानों को अलग एक मुमलिकत बना दिया जाए। जी। ये अलग मुमलिकत बनाने का जो तसव्वुर था कायद आज़म का, ये इसलिए था कि बरसगीर को उस फसाद से पाक कर दिया जाए जिसका ये शिकार रहा है। बिल्कुल ठीक। चुनांचे उन्होंने ये बात बिल्कुल इब्तिदा में वाज़े की थी कि मेरे पेश नज़र इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी तल्लुकात होने चाहिए जैसे कनाडा और अमेरिका के अंदर है। राइट। यानी ये मुल्क नया बनना इसलिए नहीं था कि बरसगीर में कोई नया फसाद खड़ा किया जाए, ठीक है। बल्कि इसलिए था कि इस फसाद को ख़त्म किया जाए। राइट। ये तो कायद आज़म का विजन था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हिंदुस्तान की सियासत सरदार पटेल जैसे लोगों के हाथों में चली गई, जिसकी शिकायत खुद मौलाना गुलाम आज़ाद भी करते रहे कि एक दुश्मनी की आपने बीज बो दिया। ये जो RSSR है और ये जो मोदी साहब जैसे कैरेक्टर्स हैं, ये असल में सरदार पटेल की वो सोच थी जिसने ये शक्ल अख्तियार की कि आज जो बरे सगीर है ये फसाद का गढ़ बन गया। तो कायद आज़म को जो विजन था खुद खित्ते के एतबार से वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे अच्छे हमसाये की तरह रहें कि उनके दरमियान कोई फसाद ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से मसला फ़लस्तीन के बारे में कायद आज़म बहुत इब्तिदा से हसास थे, और अब तो रिकॉर्ड डॉक्टर साहब जैसे लोगों से हमने सीखा है कि उस वक्त अख़वानुल मुस्लिमीन की जो तंजीम थी उसके जो बानी थे इमाम हसनुल बन्ना, उनके साथ भी बात हुई और फ़लस्तीन के इशू को कायद आज़म ने उस वक्त भी ज़िंदा किया और आखिरी वक्त तक उस पर खड़े रहे कि उनका जो हक़ खुद इरादियत है, उनका जो हक़ है अपना फ़लस्तीन अपनी कौम का अपने इलाके पे खड़ा होने का, वो उनको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली यही राय कश्मीर के बारे में भी थी कि कश्मीर के लोगों का ये हक़ कि वो एक कौम है और हक़ खुद इरादियत रखते हैं, इसकी बुनियाद पर उनको फैसला करने का हक़ मिलना चाहिए, इस पर वो खड़े थे। और जाहिर है कि फितरी एतबार से, जोग्राफी के एतबार से, हर एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा उनको बनना चाहिए था। कायद आज़म ज़िंदगी में डॉक्टर साहब तस्दीक करेंगे अगर मैं गलत हुआ तो 3 बार कश्मीर गए। एक दफ़ा निजी दौरे पे गए शुरू में शादी के बाद 1929 में अपनी अहलिया के साथ, उसके बाद वो सियासी एतबार से 2 दफ़ा गए। एक दफ़ा तो 2 महीने के करीब 1944 में जब वो आखिरी दफ़ा गए तो क़याम भी किया। उनके बारे में ये भी आता है कि वो वफ़ात से चंद रोज़ पहले फ़ातिमा जनाह से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें ये बात पूछी कि वो कश्मीर के सिलसिले में जिस वफ्त ने आना था वो किधर है। उनका जो कंसर्न था कश्मीर के मामले में वो आखिरी वक्त तक मौजूद था। उसकी वजह ये थी कि वो ये उन्होंने ये बात कही कि ये शरक है पाकिस्तान की, ज़ाहिर उससे अलग होकर को पाकिस्तान का तस्वुर तकमील नहीं पा सकता। तो कश्मीर का इशू हो, इसी तरीके से फ़लस्तीन का इशू हो, इस पर कायद आज़म का एक बाकायदा विजन था जिसको उन्होंने पेश किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात किस नहज पे आगे बढ़ने चाहिए, इस पे भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि क्या होना चाहिए। यही नहीं, अमेरिका के साथ तल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये भी अमेरिकी रेडियो को एक इंटरव्यू दिया हुआ है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हम अमेरिका के साथ किस तरह के तल्लुकात रखना चाहते हैं। और फिर ये बात कि हमारी जो अपनी इनफरादी शनाख्त है उसको हम किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बिल्कुल वो जो आपने हवाला दिया 11 अगस्त की तकरीर का, वो 10 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने जब तकरीर की और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अकबर का जो विजन है वो उसको आप लेके आगे चलें, तो कायद आज़म ने तस्दीक की कि अकबर से बहुत पहले 1300 साल पहले रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक विजन दे चुके और वो वही मिसाल हमारे लिए तो वही हमारा विजन है। तो कहना ये है कि ये तस्वुर रियासत हो, ये तस्वुर इस्लाम हो, खारजा पॉलिसी के बुनियादी इशूज़ हो, खित्ते की पॉलिटिक्स हो,
اس کے بارے میں ایک ویژنری لیڈر کی طرح انہوں نے بنیادیں ہمیں بتائی ہوئی تھی. اور افغانستان کی آپ نے بات کی, اس کی حالیہ ڈیولپمنٹس آپ دیکھیے, اس کے بارے میں تو قائد اعظم سے پہلے علامہ اقبال بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت چیزیں بتا چکے تھے کہ کس طرح یہ ایشیا کا دل ہے, اس کے اندر فساد پیدا ہوگا تو کس طرح سے پورے خطے کو یہ اپنے لپیٹ میں لے گا. تو قائد اعظم بھی اسی ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. وقت تھوڑا کم رہ گیا. اسلامی ریاست کی جب قائد اعظم بات کرتے تھے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ ایسی ریاست ہوگی, ایک تاثر تھا کہ صرف علماء کی حکومت ہوگی یہاں پر. یہ بھی بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے جس میں اسلام کے بارے میں جو قائد اعظم کے خیالات ہیں وہ سب جمع کر دیا انہوں نے, ان کی تقاریر وغیرہ. قائد اعظم کا بالکل تھیوکریسی کا کوئی کنسیپٹ ان کے نہیں تھا, بلکہ تھیوکریسی کو نام لے کے انہوں نے اس کی مذمت کی ہوئی ہے کہ پاکستان کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بننے والا. پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ کا مطلب ہے مذہبی طبقے کی حکومت. بالکل پاکستان اسلام کے ابدی اصولوں کی روشنی میں ایک فلاحی مملکت بننے جا رہا ہے. اس کو قائد اعظم نے بہت واضح بہت پہلے واضح کر دیا. یہی وجہ تھی کہ روایتی علماء قائد اعظم کے ساتھ نہیں چلے, الا ماشاءاللہ کچھ لوگ تھے جیسے ان کا ذکر بھی ہوا, مولانا اشرف تھانوی نے تائید کی, جب بعد میں انہی کی تحریک پر مولانا اشرف تھانوی کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی نے تائید کیا. لیکن روایتی علماء جمعیت علماء ہند ہو گئی, باقی لوگ ہو گئے, یہ پاکستان کے تصور کے اور قائد اعظم کے مخالف تھے. یہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ قائد اعظم کا تصور اسلام جو تھا وہ روایتی علماء سے مختلف تھا. وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے, بالکل وہ اصل میں اسلامی اصولوں میں ایک مملکت بنانا. ٹھیک ہے سر, وقت کم ہو رہا ہے, ذرا مختصر میں چاہوں گی سر اکانومی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ویژن دے دیا جب علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا تھا اور اس طرف توجہ ان کی دلائی تھی. مختصر ان خطوط میں اکانومی کے امپرومنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا. قائد اعظم نے 44 میں ایک کمیٹی مسلم لیگ کی بنائی, اس کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ اکانومی کو ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ ہم نے کیسے بنانا ہے. جی پوری بک ہے وہ, یہ قائد اعظم پیپر میں پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے اپنے ایجوکیشن کی بات کی ہے. فرسٹ پرائرٹی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اوکے ٹو آل. گورنمنٹ شوڈ مینیج فنڈز ویئر فرام دے اٹ کین. اوکے, یہ دو چیزیں پہلے ہونی چاہیے. جہاں سے مرضی آپ فنڈنگ کریں لیکن ایجوکیشن پر اور ہیلتھ پر آپ کو فوکس کرنا ہے سب سے پہلے. یہ ہر ایریا کے اندر جانا ہے. پھر اس کے بعد یو شوڈ گو ٹو یہ جو امپلائمنٹ ہے, یوتھ کا جو ہے, ان کو اب کسی کو بے روزگار نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. ان کو اسٹیٹ کا کام ہے ہر حصے میں انوالو کرے. ضرور نہیں سب کو گورنمنٹ میں دیا جائے یا سیمی گورنمنٹ ہے, پرائیویٹ ہے, اس پر بھی گورنمنٹ شوڈ گائیڈ. کہ جس طرح آج سر ابھی تو انٹرپرینیورشپ کی بھی بہت بات کریں. ہمارے ہاں جو آج کل سارا کام ہو رہا ہے کہ روزگار فراہم کریں. جاگیرداری کا جو ایشو تھا, اب یہ انڈسٹریز جو ہے, انڈسٹری کا ہے, ہم تو انڈسٹری کو فری چھوڑا ہوا ہے. یورپ کے اندر بھی آپ تو جاتے رہتے ہیں, دیکھا ہے, وہ انڈسٹریز کو قائل کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے انجینئرز امپلائی کرنے, اتنے یہ کرنے امپلائی, تاکہ ایجوکیشن جو یوتھ ہے امپلائی ہو. ہمارے یہاں تو آزاد ہے. تو یہ مقصد کہنے کا ہے کہ جب تک گورنمنٹ کو انٹروین نہیں کرے گی نا ان معاملات میں, تو لوگوں کو روزگار. سر ابھی بہت ساری چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہیں نا, کچھ ریگولیشن نظر آ رہی ہے کہ اب فوکس ہے, گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یوتھ, ہمارے ہاں تو 60% سے زیادہ یوتھ بلج ہے نا, تو یہ بہت بڑا ہمارا ابھی اس وقت جو ہے وہ اس وقت کام کیا جا رہا ہے. ان کو روزگار فراہم کریں, لون دیں, ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کروائے جائیں, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ابھی تو یوتھ پہ مکمل فوکس نظر آ رہا ہے. افتخار عارف صاحب, سر آپ سماجی رویوں کی بات کر رہے تھے اور آپ نے بڑے زبردست انداز میں توجہ دلائی کہ اس وقت جو صورتحال ہے یقیناً وہ بڑی تشویشناک ہے, اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. سر کیا حل ہے آپ کے پاس, کس طرح سے سر تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ جبھی تبدیل ہو سکتے ہیں جب ہماری مائیں اور ہمارے جو جنہیں ہم والدین کہتے ہیں, یہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے مسلمانوں کی طرح کریں اور اچھے پاکستانیوں کی طرح کریں, اچھے انسانوں کی طرح کریں, اور ان کے دل میں اپنی بہنوں سے محبت اور اپنی ماؤں سے محبت ہوگی تو وہ دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کریں گے, ان کا احترام کریں گے. اور وہ نہیں کریں گے جو کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ کبھی, یعنی میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں اور اپنی جوانی کو دیکھتا ہوں, کبھی ایسی حیوانیت اور بربریت بچوں میں ہم نے نہیں دیکھی جیسی آج نظر آ رہی ہے. ممکن ہے اس میں سوشل میڈیا کا بھی کوئی حال ہو اور دوسرے بھی عوامل ہو, مگر یہ سب کیا جانا چاہیے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم پاکستان بننے کے فوراً بعد رخصت ہو گئے, مگر آپ ان کی اسپیچز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس پر ان کی آرا
मौजूद न हो, बिल्कुल। तालिब इल्मों के बारे में, सियासतदानों के बारे में, सनतकारों के बारे में, फौज के बारे में, तबका अशराफिया। अभी आजकल करप्शन का बड़ा जिक्र आता है। कायदे आज़म ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि करप्शन का सबसे पहला अंसर जो है वो तबका अशराफिया में नज़र आएगा। और उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो हमारा अरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसमें सबसे पहले आपको बदउनवानी नज़र आएगी जो नीचे सरायत करती है। तो सबसे पहले हमें उसको दूर करना पड़ेगा। फौजियों को ऐसा होना चाहिए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसका इजहार किया कि उनको अपनी बैरकों से ताल्लुक़ रखना चाहिए और बस। और अगर आप यहाँ प्रोफेसर रियाज बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि कायदे आज़म ने अयूब खां को कैसे ट्रीट किया और जनरल उमर खां के साथ क्या किया, ठीक है सर, ये आपको ये बताएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि हर शोबे में उनके रहनुमा उसूल मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम दयानत के साथ और ईमानदारी के साथ उस पर अमल करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। ये बहुत अच्छी बात आपने आखिर में की है कि हर शोबा ज़िंदगी में जो है हमें रहनुमा उसूल तो नज़र आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उस पर अमल पैरा अगर हम होंगे तो फिर ही कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। बहुत शुक्रिया सर, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया सर। आपने जो रवैये चेंज करने वाली बात की है, जी दैट इज मार्वलस। जी बिल्कुल। रवैये जब तक नहीं चेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कुरतुल अली रिजवी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था, इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी हमें वक्त दिया, जूम पर हमारे साथ मौजूद रहे, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के हवाले से हम बात कर रहे थे, और हर शोबे में उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई, जो उन्होंने पॉइंट्स बताए कि किस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, और किस तरह से हम इस पर अगर अमल करेंगे, अगर आगे बढ़ाएंगे तो तभी पाकिस्तान जो है वो मज़ीद कामयाब हो सकता है। अभी मौजूदा हालात अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि उस विजन को लेकर आगे बढ़ा जाए। मदीना की रियासत की भी बात हो रही है, ख़वातीन के हवाले से भी काम किया जा रहा है, नौजवानों के हवाले से भी काम किया जा रहा है, लोगों को इंगेज किया जा रहा है कि उन्हें रोज़गार फराहम करें, सेहत और तालीम के मौक़े दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और नज़र भी आ रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में जब आगे बढ़ेंगी तो फिर हमें मालूम होगा कि किस हद तक हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन पर अमल कर पाए हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।